بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ عن ابی عمر سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب حضرات کا، خواتین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نے 40 حدیث نبوی کی کتاب سے 21ویں حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ابو عمر عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی، سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے اسلام کی ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے کسی دوسرے سے اس کے تعلق سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جامع بات بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت جامع باتیں فرمایا کرتے تھے، آپ نے بہت مختصر مگر جامع نصیحت کی۔ فرمایا آمنت باللہ، یہ کہنے کے بعد جمے رہو اس پر۔ استقامت کہتے ہیں سیدھے راستے پر جمے رہنے کو۔ ایمان لانا آسان ہے، ایمان پر جم کر رہنا یہ مشکل ہے۔ ایمان لانا زبان سے ہو گیا، دل سے مان لیے، زبان سے اقرار کر لیے، ہو گیا، لیکن جو تیسری بات ہے کہ صاحب اسلام کی باتوں پر عمل کرنا، یہ سب سے مشکل ہے انسان کے لیے۔ ہاں، اللہ نے جس کو آسان کر دیا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آج ہم یقیناً دیکھتے ہیں بہت سے مسلمانوں کو، 100 میں 95 سمجھے 97 مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمان ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، محمد رسول اللہ بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی یہ فرماتے ہیں عمل پر جم کر رہو، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، لیکن اس کو ہٹنا نہیں اسلام سے۔ یہ نصیحت ہمارے پیارے نبی نے ان کو کی، اور ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ کتنے واقعات آئے کہ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کب مصیبت آئی، پریشانی ہوئی، اسلام سے پھر گئے، اسلام چھوڑ دیا، اسلام سے دور ہو گئے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ظاہر میں مسلمان ہوئے تھے، وہ اپنے قبیلے کی سردار کی بات کو مان کے اسلام سے پھر گئے، برگشتہ ہو گئے، نعوذ باللہ، ان کو مرتد کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقیم، جم کر رہو اس پر، اور یقیناً بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن انسان اگر صبر کرے، برداشت کرے، تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہ یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم کر رہے، فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید میں 1 سے 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کی تعریف کی جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی بھی چیز ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ صحابہ اکرام کو ہم دیکھتے ہیں کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں ہوئیں، جان بھی دے دی، لیکن اسلام سے ہٹے نہیں، اسلام پر جمے رہے۔ ایک ہی صحابی ہیں، 10 دشمن ہیں، جب بھی نہیں ہٹے وہ اسلام سے، اسلام پر قائم رہے۔ تو یہ جو بات سفیان بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ایمان لے آئے
اب ایمان کی باتوں پر جمے رہو، ایمان پر جمے رہو، یہ بہت ہی اعلیٰ عمدہ نصیحت ہے۔ آج بھی سارے مسلمانوں کے لیے یہی نصیحت ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کی باتوں کے تقاضے کو پورا کرو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، ایمان کی باتوں پر عمل کرو تو پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ پھر اس وقت ایمان کا مزہ ملے گا اور اللہ سے محبت ہو جائے گی، رسول سے محبت ہو جائے گی، جینی زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اپنے بھائیوں سے محبت پیدا ہو جائے گی، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، نیکیوں کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اس لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایمان لایا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، ہاں اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ہے۔ جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس جہاد میں جو بھی شہید ہو جائیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ وہ آدمی آئے جن کا نام حمام ابن عمیر ہے، حدیث میں مسلم سے ان کا نام آیا۔ آ کے پوچھا اللہ کے رسول، کیا شہید ہونے سے ایسی جنت ملے گی جو آسمان اور زمین کے برابر ہوگی؟ کہا ہاں جی۔ کہا ٹھیک، ایمان لائے، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک۔ کھجور تھی ان کے جھولی میں، کھجور اٹھا کے کھانے لگے کہ صاحب ذرا سا بھوک مٹ جائے تو جا کے جنگ میں اتروں۔ پھر بھی ان کے دل میں بات آئی صاحب اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں، کھجور کو رکھ دیا، جا کے شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور اللہ نے ان کو شہادت کا موقع دے دیا۔ اب صرف انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے تھے، کچھ کام نہیں کیے تھے، شہید ہو گئے۔ دیکھیے ہاں، ایسا آدمی جو ایمان کی کسی بات پر عمل نہیں کیا لیکن جہاد کیا جی، اور ایمان لا، موقع ہی نہیں ملا نا ان کو، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں، کچھ بھی موقع نہیں ملا نا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا عمل یسیرن و اجر کثیرن، یہ الفاظ مختلف ہے، تھوڑا عمل کیے یعنی ایمان لائے اور ان کو بہت بڑا ثواب ملا، اور شہیدوں کا درجہ تو اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ تو دیکھیے اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو اس کا ایمان لانا خود اس کے لیے کافی ہے، دل سے یقین ہے، زبان پر کلمہ ہے، ہو گیا، اور اس کے موت آ گئی، الحمدللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جا کر بھی بولے کہ اب بھی آپ ایمان قبول کر لیں، ہوش آواز ان کے ٹھیک تھے نا، تو میں قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دوں گا اور آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو طالب اسلام نہیں لائے، تو ایمان لا کر موقع نہیں ملا کسی کو تو ماشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے، لیکن جس کو موقع ملا عمل کرنے کا، اس کے باوجود عمل نہیں کیا تو اس کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ دل میں اگر یقین ہے تو عمل کا شوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہی ہے کہ ہم کتنی نصیحتوں کو سنتے ہیں، کتنی باتوں کو سنتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ نمازوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، سب سے مقبول محبوب عبادت اللہ کو نماز ہی ہے، کتنی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے اندر میل کچل باقی رہے گا اس میں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ بھی نہاتا ہے تو اس کا میل کچل دور ہو جاتا ہے۔ تو کہا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ آدمی گویا 5 مرتبہ اپنے گناہوں سے دھلتا ہے، اتنی فضیلت۔ اس کے علاوہ اور کتنی فضیلت ہیں نماز کی، لیکن بندے مومن کے دل میں، وہ مسلمان کے دل میں شوق ہی نہیں پیدا ہوتا نماز کا، پڑھتا ہی نہیں نماز۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے، لہٰذا یہ بہت جامع نصیحت، قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم کر رہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام اس کا اعلیٰ نمونہ تھے، بہترین نمونہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مکے کو چھوڑا نا ایمان کی خاطر، جمے رہنا ایمان پر، حبشہ گئے، اور حضرت بلال کو دیکھو، حضرت خباب کو دیکھو، اور حضرت خبیب کو دیکھو، سمیہ کو دیکھو، اور یاسر کو دیکھو، اور عمار کو دیکھو رضی اللہ عنہم جمیعاً، کتنے جمے رہے ایمان پر، کتنا مارتے تھے، عرب کے لوگ ان کو کتنی تکلیف دیتے تھے، رسی باندھ کے ان کے پیروں میں کھینچتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان سے ایک بھی آدمی ہٹے نہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد روم کے بادشاہ کو خط لکھا جو عیسائی تھا، بھئی تو مسلمان ہو جا، تجھے ڈبل ثواب ملے گا اور تو محفوظ ہو جائے گا۔ اس وقت نبی ہیں کیا ماں جاننا چاہتا تھا۔ ابو سفیان کو بلا کر پوچھا کہ صاحب کوئی بھی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھرا ہے کیا، اسلام سے ہٹ گیا؟ کہا نہیں، آج تک نہیں۔ کہا یہی نبیوں کی سیرت ہوتی ہے کہ کوئی ان پر ایمان لانے کے بعد ایمان سے ہٹتا نہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہم کو ملیں گی حدیث کے اندر، واقعات کے اندر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی سب تکلیف اٹھائے لیکن ایمان سے ہٹے نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ جس بات کو صحیح سمجھے اس سے بھی نہیں ہٹے۔ جیسے عبداللہ بن زبیر، یہ شہید ہو گئے، حجاج بن یوسف نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بس اللہ کے لیے اپنی جان بھی دے دی۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمازیں ہیں، ان کی پابندی کرنا، وضو کرنا، اس کے لیے وقت دینا، کپڑے کو پاک صاف رکھنا، یہ سب کتنی باتیں ہیں جس کے لیے اللہ آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھے کہ جو آدمی ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرنا یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اسی طرح روزہ دیکھیے، 14 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرتے بہت آسان ہے۔ جمے رہتا ہے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ بعض لوگوں کو بیماری آ جاتی ہے، سب کتنا علاج کرتے ہیں، کیا کیا علاج کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، اچھی نہیں ہوئی بیماری ان کی، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آخر میں ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کوئی آ کے کہتا رہے آپ اتنے دن سے دوا بھی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی ہے، فائدہ ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا؟ میں بتاتا ہوں، سنو۔ تم جا کے کسی درگاہ پر چادر چڑھاؤ اور وہاں کے جو ولی ہیں ان سے کہو کہ اللہ کے پاس سفارش کر کے مجھے اچھا کر دو۔ اب یہ آدمی سمجھتا کہ چلو بھی یہ بھی کام کر کے دیکھیں گے، ایمان بیچ دیا، جا کے درگاہ میں پڑ گیا، چادر چڑھا دیا، ولی سے کہہ دیا اب ولی ہے کہ یلی ہے واللہ عالم، کون ہے اس کے اندر معلوم نہیں، دفن ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم، جا کے اس سے کہہ دیا کہ صاحب اللہ سے کہہ کر میری بیماری اچھی کر دیجئے۔ شیطان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ کب اچھا ہوگا، آخری ٹائم میں جا کے اس نے کہا اچھا بھی ہو گیا۔ اب اس کو قبر سے اتنی محبت ہو گئی، مسجد کو کبھی نہیں آئے گا لیکن قبر کے پاس روزانہ جائے گا، کا پیسہ خرچ کرے گا، فاتحہ دلائے گا، فلاں کرے گا۔ دیکھیں ایمان ضائع ہو گیا نا۔ کیسی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی شرک کا کام کرنے کے لیے کہیں، یہ ایک مومن بندہ کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جمے رہنا ایمان پر، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، غم آئے، دکھ آئے، نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جی کیا ہم نے اللہ کو ایسے سمجھا ہے کیا؟ اللہ تو ہمارا مددگار ہے۔ اس لیے یہ جو نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی سفیان بن عبداللہ کو، بہت پیاری نصیحت ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی اور سکون کی زندگی ہوگی اور ایمان کا مزہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔